اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو اپنے مالک و مولا کی بارگاہ کے قرب و وصال اور خوشنودی کے حصول کے لیے جو محنت کرنا پڑتی ہے وہ کئی مراحل پر مشتمل ہے۔ ان مراحل میں سے ایک اہم مرحلہ وہ صبر کا مرحلہ ہے اور رضا کا مرحلہ ہے۔ صبر کے کئی مراحل ہیں جن کو بنیادی طور پر 4 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے الصبر للہ، الصبر علی اللہ، الصبر مع اللہ، الصبر عن اللہ۔ الصبر للہ یہ صبر کا پہلا درجہ ہے، اور یہ درجہ یہ ہے کہ ایک عبادت گزار اور متقی شخص جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو پختہ کرنا چاہتا ہے، احکام شریعہ پر عمل کرتے ہوئے اسے مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں، اور وہ پوری خندہ پیشانی کے ساتھ ان مصائب اور پریشانیوں کو قبول کرتے ہوئے اپنے راستے پر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ مثلا شریعت نے رزق حلال کھانے اور حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ رزق حلال کی تلاش میں اور رزق حرام سے بچتے ہوئے اگر انسان پر فاقہ آ جائے تو اسے خندہ پیشانی سے قبول کر لینا یہ صبر کا پہلا درجہ ہے، اور اس درجے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فخر بھی قرار دیا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے۔ تو یہ فخر ہے، یہی صبر کا پہلا درجہ ہے، اور اس کی تفصیلات جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ملتی ہیں کہ جس میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کیفیات کو ذکر کرتے ہیں۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان دونوں کی یہ قدر مشترک ہے کہ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس پر مامور رہتے تھے، اور ماموری کی کیفیات یہ تھیں کہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے مستقل طور پر جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم انہیں بھی ٹربیوٹ کریں گے۔ 20 محرم الحرام وہ آپ کی اس دنیا سے وصال کا دن بھی ہے، آپ کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیفیات یہ ہیں کہ اقبال نے جب انہیں ٹربیوٹ پیش کیا تو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ اس نے کہا سلمان از فارس، بلال از حبشہ، سہیب از روم، زے خاک مکہ بو جہل چے بول عجبیست، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہربانی فرماتا ہے تو مہربانی کی شان دیکھیے کیا ہے کہ سلمان فارس سے آ گئے، اور سہیب وہ روم سے آ گئے، بلال حبشہ سے آ گئے، اور مکہ کی خاک کو دیکھیے کہ یہاں بو جہل تھا، اور وہ بھی کتنا عجیب نکلا کہ ماننے سے یہ انکار کر دیا۔ اور حضرت بلال کو اس انداز میں بھی روح بلالی حضرت اقبال اس امت میں بیدار کرنا چاہتے تھے، اور اقبال کہا کرتے تھے رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا اور تلقین غزالی نہ رہی، کہ روح بلالی جب کسی امت میں بیدار ہو جاتی ہے تو پھر اس کی آواز کے اندر ظاہری اور باطنی طور پر ایک عجیب قسم کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولین من المسلمین میں سے ہیں۔ جب یہ آئے تو وہ غلام تھے، امیہ نے انہیں اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ ایمان کو قبول کیا تو قبولیت ایمان کے بعد امیہ نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر وہ انگارے رکھے جاتے، اور پھر کہا جاتا بلال اب بتا کیا کہتا ہے۔
تو بلال اس موقع پر بھی کہتے اللہ احد، اللہ احد، ایک اللہ کی وحدانیت کا نعرہ اس مشکل حالات میں بھی جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گزرے، یہ کیفیات دیکھیں تو دل پسج گیا، تو ارادہ کر لیا کہ اب امیہ سے انہیں آزاد کروائیں گے۔ امیہ کے پاس پہنچے اور کہا یہ غلام آزاد مجھے دو گے، بیچو گے میرے سامنے؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا کیا لوگے؟ کہا منہ مانگی قیمت، جو قیمت کہی ادا کر دی۔ جب واپس پلٹے تو امیہ یہ کہنے لگا کہ دیکھو ایک کالا سا غلام تھا اور کتنے مہنگے داموں لے گیا۔ صدیق اکبر نے جواب دیا تو نے تو بڑا سستا بیچ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آئے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے ابو بکر سیدنا و آتک سیدنا، ابو بکر بھی ہمارے سردار، جسے آزاد کیا وہ بھی ہمارا سردار۔ ادھر حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو یہ آوازیں بھی آ گئیں کہ لگتا ہے کہ کوئی بلال کا زمانہ ماضی میں ابو بکر پر کوئی احسان تھا، تبھی تو اتنا مہنگا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کہ جواب دیتے، رب تعالیٰ نے بلال کا خریدنا اور جناب ابو بکر کا یہ قیمت ادا کرنا دونوں قبول بھی فرمایا اور اعلان بھی فرما دیا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ، اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دینا چاہتا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ، مگر وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا کو پالے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، اور پھر حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ قبول فرما لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جناب بلال کو قبول فرمایا، اور پھر جناب بلال نے بھی وفاؤں کی انتہا کر دی۔ ہر قدم پر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیات تھیں، باقی تو اپنے معاملات کی طرف چلے جاتے تھے، یہ ہر وقت مصطفیٰ کریم کے قدموں کی آہٹ پر وہ تکتے رہتے اور اسے سننے کے لیے بیتاب رہتے۔ مسجد نبوی ان کا مسکن رہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں، اور ہر لمحہ اور ہر آن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت کا جو اعلان کرنے کا فریضہ تھا وہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دیا، اور پھر یہاں ہی سپرد نہیں فرمایا، جب مکہ فتح ہوا تو پھر بھی مصطفیٰ کریم نے آج کعبے کی چھت پہ بلال کو کھڑا کر دیا۔ لوگوں کو آج تو بلال نظر آیا، لیکن وہ ماضی کا بلال بھول گئے کہ جب یہی زمین تھی اور اس تپتی ریت پر اس کے سینے پر انگارے رکھ کے پوچھا جاتا تھا بلال لگانا اب نعرہ، تو بلال نے اگر اس سخت ماحول میں اور عظیمت میں نعرہ لگایا اللہ احد، تو آج اس خوشگوار ماحول میں بھی کوئی نعرہ لگائے گا تو بلال ہی یہ نعرہ لگائے گا۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ جب کعبے کی چھت پہ چڑھے تو یہ جو عجمی لوگ تھے ان کی تو انسلٹ ہو گئی، یہ اب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے عتاب بن اسید اس نے یہ کلمات کہے، وہ کہنے لگا اتنے ہم عربی کھڑے ہیں اور اتنے ہم خوبصورت اور بظاہراً بلند نسب والے، ان کو چھوڑ کر آج ایک اجمی کو اتنے بلند مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ شکر ہے کہ آج میرا باپ زندہ نہیں رہا کہ وہ یہ منظر دیکھتا تو اس پر کیا گزرتی۔ رعونت والا، تکبر والا شخص کسی بھی مقام پر پہنچ جائے اس کی رعونت اور تکبر نہیں جاتا۔ اپنے اس زمانے جاہلیت کے تکبر کا اظہار عتاب بن اسید نے ان الفاظ کے ساتھ کیا، الحمدللہ الذی قبض ابی حتی لا یرا ھذا الیوم، اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی ایسی باتیں کی، حتیٰ کہ ابو سفیان کے پاس لوگ چلے گئے اور اسے جا کے کہا اے سردار قریش کیا بنے گا ہمارا؟ ہم سارے نیچے اور بلال کعبے کی چھت پر، ہم متولی اور یہ ایک حبشے سے آیا ہوا سیاہ رنگ کا۔ تو ابو سفیان کہنے لگے لا اقول شیئا اخاف ان یخبر به رب السماء، میں کوئی بات نہیں کروں گا، مجھے معلوم ہے کہ یہ وہ ہستی آج آئی ہے، بات میں یہاں کروں گا، عرش کا رب انہیں خبر عطا فرما دے گا۔
یہ ابو سفیان کے کلمات ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کہ ان کا پروردگار انہیں خبر دے گا۔ ادھر ابو سفیان نے یہ بات کی، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خادم رسول جناب جبرائیل تشریف لے آئے، عتاب کی بھی ساری باتیں بتا دیں، ابو سفیان کی بھی ساری باتیں بتائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو طلب کیا، یہ ہانپتے کانپتے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد علمت الذی قلتم، جو تم نے کہا ہے میں نے جان لیا ہے۔ اب جب باتیں تو ان کی آپس میں ہوئی تھیں، عتاب یہ حارث بن ہشام کو کہنے لگا جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا ہے اور میرا باپ آج دنیا میں موجود نہیں ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، میرے اور تمہارے درمیان کوئی بندہ موجود تھا؟ وہ کہنے لگا کوئی موجود نہیں تھا، دور دور تک کسی کو آواز بھی سنائی دی جا سکتی۔ تو کہنے لگا پھر مخبری کس نے کی؟ تو جواب دینے لگا یہ مخبر صادق کی خبر لگتی ہے، یہ مخبری نہیں لگتی۔ دل کا سارا زنگ اترا اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسلام کو قبول کر لیا۔ محدثین و مفسرین کہنے لگے کہ بلال کی طرف یوں دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب سر جھکایا تو رب تعالیٰ نے انہیں اسلام کے لیے قبول فرما لیا۔ اسلام پر اگر احسان کہا جائے تو یقیناً احسان ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاؤں اور اسلام کی سر بلندیوں کے لیے وقف کر دیا۔ اصل پہلو جس کی طرف میں جانا چاہتا تھا کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول مقرر ہوتے ہیں، اور خادم رسول مقرر ہونے کے باوجود اگر کوئی مشقت آتی ہے تو پوری استقامت اور صبر کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، وفاؤں کا حق ادا کیا۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے یہ ارشاد فرمایا، اے انس بن مالک کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو حالات اور جو کیفیات ہماری ہیں ان کے بارے میں تم آگاہ ہو؟ تو جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور میں آگاہ ہوں، پھر بھی آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں تو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، اے ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے خادم، تو پریشان نہ ہونا، لقد اتت علی ثلاثون من بین یوم ولیلۃ وما لی ولبلال طعام یاکلہ ذو قبض الا شیء یواریہ ابت بلال۔ اے انس، اگر تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں آ رہا تو سنو، 30 دن فاقے کے ایسے گزر رہے ہیں میں نے اور بلال نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ فاقے کی یہ کیفیات، یہ ہے صبر کا وہ پہلا درجہ کہ الصبر للہ، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام۔ حضور چاہتے تو پہاڑ سونے کے بن کے ساتھ چلتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فقر اختیار فرمایا تو اختیاری اختیار فرمایا تاکہ میری امت پر حلال کو کمانے کے لیے اگر کسی وقت فقر آ جاتا ہے تو میرا چمکتا ہوا اسوہ ان کے سامنے آ جائے۔ اور پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خود اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر آن میں اس صبر کا اور اس کیفیت کا مظاہرہ اپنی زندگیوں میں بطور نمونہ ہمارے سامنے رکھا۔ دوسرا مرحلہ ہے الصبر مع اللہ، اللہ کے ساتھ صبر کرنا۔ یعنی اگر زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تکالیف، مصائب، رنج و آلام، پریشانیاں اور دکھ ایک ہجوم اختیار کر لیں اور انسان غیر معمولی پریشانیوں کے بوجھ تلے دب جائے، سٹریس میں چلا جائے اور وہ اس کی کیفیات ایسی ہیں کہ وہ نکلنے کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی، تو ان لمحات میں بھی وہ یہ کیفیت محسوس کرے کہ اگرچہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے، اور صبر کرے تو اسے کہتے ہیں الصبر مع اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو 4 کیفیات ہیں ان کو ذکر کیا گیا سورہ بقرہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ ضرور تمہیں آزمائے گا، تمہاری آزمائش کرے گا، پرکھے گا، تمہیں جانچا جائے گا، تولا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف طاری کر کے،
کبھی مال میں کمی، کبھی جان میں کمی، کبھی ثمرات میں کمی، کبھی کسی کیفیت کے ساتھ، اور ان تمام کیفیات کے اندر اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اس کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالی کی معیت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، اپنی زبان کو شکوہ سے پاک کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالی کے راستے پر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، تو رب تعالیٰ پھر اس کے لیے انعام کیا دیتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ رب تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ کسی پر ایک آزمائش آئے، کسی پر ایک آزمائش آئے تو اس کی یہ کیفیت ہے، تو ذرا تصور کریں کہ جس پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے، اگر وہ صبر کرے تو اس پر کتنی رحمتیں اترتی ہیں۔